پشاور بڑی تباہی سے بچ گیا۔ بورڈ بازار میں بارودی مواد کی منتقلی کے دوران دھماکہ، 2 دہشت گرد ہلاک، 1 زخمی۔ ایس ایس پی آپریشنز کا کہنا ہے کہ 4 سے 5 کلو بارودی مواد موٹر سائیکل پر دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ زخمی دہشت گرد کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ جائے وقوع سے اہم شواہد اکٹھے کر لیے، مزید تحقیقات جاری۔ سی ڈی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گرد کی شناخت سلیمان کے نام سے ہوئی۔ ڈائری، موبائل سم برآمد کی گئی۔ دہشت گرد سی ڈی ڈی کو مطلوب تھے۔ شہر بھر میں ناکہ بندیاں کر کے سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پشاور میں دھماکے کی مذمت، کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم بڑے نقصان سے بچ گئے اور دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ دہشت گردی کے خلاف پولیس اور سیکیورٹی فورسز ہمیشہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی رہی ہیں، دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بارش برسانے والا نیا سسٹم بلوچستان میں فعال۔ گوادر میں رات سے جاری بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ موسلادھار بارشوں سے رابطہ سڑکیں ایک بار پھر بند۔ بلوچستان کے 28 اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا۔ مکران، گوادر، تربت، پسنی، ماڑا، جیونی، لسبیلا اور خزدار میں سسٹم بارشیں برسائے گا۔ زیارت، کوئٹہ، چمن پشین، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ کے پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ ندی نالوں میں طغیانے کا خدشہ۔ بارشوں کا نیا سلسلہ پنجاب میں داخل ہوگا۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری، گلیات میں بھی بارش اور برف باری کا امکان۔ لینڈ سلائیڈنگ اور رابطہ سڑکیں بند ہونے کا خطرہ۔ گوادر میں سیلابی صورتحال سے متاثرہ افراد کی امداد، این ڈی ایم اے نے 875 ٹن امدادی سامان روانہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی اسلام آباد میں سعودی سفیر سے ملاقات، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گوادر کے بارش متاثرین کی امداد کے لیے سعودی عرب کی طرف سے امدادی سامان فراہم کر رہے ہیں۔ گوادر میں بارشوں سے بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی جتنی اس بار ریکارڈ کی گئی۔ اگلے 20 دن میں ایک فشر مین کے نقصان کا ازالہ کر دیں گے۔ خادم حرمین شریفین اور سعودی حکومت کا امداد پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سعودی سفیر نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کی بھرپور مدد کریں گے۔ آصف علی زرداری بھاری اکثریت سے دوسری مرتبہ صدر منتخب۔ حلف برداری آج شام 4 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نومنتخب صدر سے حلف لیں گے۔ وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، آرمی چیف اور دیگر اہم شخصیات کی جانب سے شرکت کی جائے گی۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آصف علی زرداری کا بطور صدر پاکستان انتخاب جمہوری اقدار کا تسلسل ہے۔ نواز شریف کا آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، دوسری بار صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ آصف علی زرداری نے نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے آصف علی زرداری کو دوسری بار پاکستان کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ چینی صدر کا کہنا ہے کہ پاک چین دوستی تاریخ کا انتخاب اور عوام کا قیمتی خزانہ ہے۔ دونوں ممالک اچھے پڑوسی، دوست، شراکت دار اور بھائی ہیں۔ دونوں ممالک نے سی پیک کی تعمیر میں نتیجہ خیز نتائج حاصل کیے۔ پاکستان اور چین نے قریبی اعلیٰ سطح کے تبادلے کو برقرار رکھا۔ روایتی دوستی کو آگے بڑھانے کے لیے صدر زرداری سے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی کابینہ کے لیے مختلف ناموں پر مشاورت مکمل۔ ابتدائی طور پر کابینہ کا حجم کم رکھنے کا فیصلہ، 12 سے 14 وزراء شامل کیے جائیں گے۔ اسحاق ڈار، عطا تارڑ، خواجہ آصف اور احسن اقبال کو شامل کیے جانے کا امکان۔ حتمی ناموں کا اعلان آج شام تک ہونے کا امکان۔ پہلے مرحلے میں خزانہ، توانائی اور خارجہ کے قلمدان سونپے جائیں گے۔ اطلاعات، نجکاری اور دیگر اہم وزارتوں کے وزراء بھی مقرر ہوں گے۔ جلیل عباس کو مشیر خارجہ اور طارق فاطمی کو معاون خصوصی برائے خارجہ بنائے جانے کا امکان۔ شمشاد اختر کو معاون خصوصی برائے خزانہ کا عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک سے قبل مہنگائی کا طوفان، پیاز 300 روپے، ٹماٹر 200 روپے فی کلو تک پہنچ گئے۔ لہسن 800 1000، ادرک 600 اور سبز مرچ 500 روپے فی کلو میں فروخت۔
درجہ اول کی کھجوریں 1000 روپے فی کلو، درجہ دوم کی 600 سے 800 روپے میں بکنے لگی۔ رمضان میں سموسے اور رول پٹی کی قیمتیں بھی گزشتہ سال کی نسبت بڑھ گئیں۔ شملہ مرچ ایک دن میں 200 روپے فی کلو سے بڑھ کر 700 روپے تک جا پہنچی۔ عوام کا کہنا ہے کہ نئی حکومت مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات کرے، حقیقی معنوں میں ریلیف پہنچائے۔ نواب شاہ میں قاضی احمد قومی شاہراہ پر 3 گاڑیوں میں تصادم، حادثے میں 6 افراد جاں بحق، 4 بچوں سمیت 15 افراد زخمی ہوئے۔ تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 5 افراد کی حالت نازک۔ تصادم ٹرالر، پک اپ اور گاڑی کے درمیان ہوا۔ پک اپ میں باراتی دولت پور سے سکرن جا رہے تھے۔ پولیس نے ٹرالر تحویل میں لے کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ اور پی ایس ایل میں آج آخری ڈبل ہیڈر، 3 ٹیموں میں پلے آف سے باہر ہونے کی تلوار لٹکنے لگی۔ پہلے میچ میں ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ، کامیابی یونائیٹڈ کو ٹاپ 4 مرحلے کا ٹکٹ دلائے گی۔ سلطانز فتح سمیٹ کر ٹاپ پوزیشن مستحکم کرنے کا خواہش مند۔ آج دوسرے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کا جوڑ پڑے گا۔ میچ میں جیت گلیڈیٹرز کو پلے آف میں پہنچا دے گی۔ کراچی کنگز کا اگلے مرحلے میں رسائی کے لیے آج کے میچ پر انحصار۔ پشاور زلمی اور ملتان سلطانز پہلے ہی پلے آف میں پہنچ چکے ہیں۔